اور اس کے بعد پھر قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، احمد حسن صاحب آپ نے تو تصنیف بھی ابھی لکھی ہے 10 مئی کے معاملے کے اوپر، زبردست کتاب آپ کی مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ، لیکن کیا واقعی اتنا امپیکٹ ہے اس کا کہ قطر کے اوپر حملہ اور 1 دن کے نوٹس پہ یہ سب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس کو کیا واقعی یہ سب کچھ اس تناظر کے اندر ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسا اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. آپ ایسا اتنا بڑا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ کبھی بھی اتنی کوئکلی اس کو آپ ڈیزائن ہی نہیں کر سکے، پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اور کافی عرصے سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو پاکستان کی پچھلے فور دا لاسٹ 6 ڈیکیڈز وہ چلتی آ رہی تھی تھرو آؤٹ. جو نیچرل پروگریشن ہوتا ہے فارن پالیسی کا، ڈپلومیسی کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی اسٹیگنٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اف دا فارن پالیسی یا ڈپلومیسی اسٹیگنٹ تو وہ ڈیڈ ہے. تو جو نیچرل پروگریشن ہونا تھا پاکستان سعودیہ ریلیشنز کا، وہ اسی فارم میں ہونا تھا جس میں اب ہوا ہے. سو ایک تو نیچرل پروسیس ہے. دوسرا، دنیا کا اگر آپ لارجر برڈ آئی ویو کریں تو دنیا میں جب ورلڈ آرڈر چینج ہونا ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. پرانی بلڈنگ ڈیمولش ہوتی ہے، نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہے. بالکل. جب یہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر آیا تھا تو یورپ کی جو پچھلے 300-400 سال پرانی تاریخ تھی وہ چینج ہو گئی تھی. یورپ یوز ٹو فائٹ، جو یورپین کنٹریز ہیں لڑتے تھے آپس میں، دے فارمڈ یورپین یونین. اب وی آر موونگ ٹورڈز اے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر، جس میں پچھلے 70 سال سے جو مڈل ایسٹرن آرڈر قائم تھا اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. سو نیچرل فلو ہی ایسا تھا جس کو 1992 میں سیمیول پی ہنٹنگٹن پریڈکٹ کر چکا تھا کہ اس طرح کے الائنسز بنیں گے. لیکن ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، دس از ناٹ اے وار کولیشن. یہ جنگ کو روکنے کے لیے، پریسائسلی ٹو اوائڈ وار. اور یہ جو نیچرل اسٹریٹجک پریفرنس ہے پاکستان کی اور سعودیہ کی، وہ اسی میں ہے کہ وار کو یا کسی تھریٹ کو ڈٹر کیا جائے، ختم کیا جائے، اوائڈ کیا جائے. تو اس کانٹیکس میں لیکن اگر وار ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایکٹ بھی کیا جائے اسی طرح سے. مگر وہی بات ہے کہ جس طرح سے ایک نیوکلیر بم آپ بناتے ہیں تو چلانے کے لیے نہیں، ڈٹر کرنے کے لیے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں مختلف لوگوں کا پڑھ رہی تھی، یہ مائیکل کوگل مین کو تو آپ جان پاکستان کے بارے میں کتنا وہ لکھتے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ 3 اہم طاقتیں جو کہ اب پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ چین ہے، ٹرکی ہے اور اب سعودی عرب بھی ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے ریجنل کانٹیکس میں؟ جی، آئی تھنک اٹس اے ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے. جو حالات ارد گرد کی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کو ہیویلی بینیفٹ کر رہی ہے. اس سارے کانٹیکس میں آپریشن سندور جو انڈیا نے ڈرامہ کیا، پھر مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے پری ٹیکسٹ کے ساتھ پاکستان جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ نیویگیٹ کر رہا ہے بٹوین چائنا، امریکہ اینڈ ادر پولز آف دا ورلڈ، تو نیچرلی پاکستان ایک اسٹریٹجک نیٹ اسٹیبلائزر کی پوزیشن میں آ رہا ہے. اور پھر جو ہیجمونک ڈیزائنز ہے خطے میں مختلف ممالک کے، وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کے پیس کو انشور کرنے والے فیکٹر کو دنیا میں جو ہے وہ پذیرائی دے رہے ہیں. تو اس سارے کانٹیکس میں نیچرلی پاکستان کے، ابھی تو یہ ان 2 یا 3 ملکوں کی بات کی، اب آنے والے دور میں آپ دیکھیں گی کہ دنیا کے جتنے بھی معزز ملک جو پرو پیس ہیں وہ آپ کو پاکستان کے پیچھے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر